بھائیوں دوستوں، ہم اہل سنت ہیں. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح عیاں ہے. اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ افضل اشرف اکرم ذات ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ. انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اللہ نے ہر قوم سے چن کر حسین صورت والا، سب سے اعلیٰ نسب والا، سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ حسین چہرے چنا. رب نے چن کر تاج نبوت عطا فرمایا. جو نبی جس قوم میں آیا وہ اس قوم میں سب سے زیادہ عظمت والا، شرف والا، عزت والا اور عظمت والا. من آب نبیم، جو کسی نبی میں کوئی عیب تلاش کرے فقط کفر ہے، وہ کافر ہو گیا. کسی نبی میں کوئی عیب نہیں. جس کو دنیا عیب کہتی ہے، جو دنیا کے نگاہوں میں جسے عیب کہا جاتا ہے، وہ عیب کسی نبی میں نہ ہوا نہ کسی گنجائش کی ضرورت ہے. مثلاً اپاہج ہونا عیب ہے، لولا لنگڑا ہونا عیب ہے، نامرد ہونا عیب ہے، اندھا ہونا، بہرا ہونا یہ عیب ہے. جتنے بھی انبیاء کرام اللہ نے بھیجے، کسی نبی میں کوئی عیب نہیں تھا. عیبوں سے منزہ اور مبرہ بنا کر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. سبحان اللہ. اور پھر ساری کائنات کے اندر انبیاء سب سے اعلیٰ اور سب نبیوں سے اعلیٰ، بالا، اشرف، اعظم، اکرم ذات ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ. خوش آمدید ہے. بسم اللہ. بڑی کرے آئے جو کسی نبی کے اندر کوئی بھی عیب کسی نبی کو لگائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جب ہمارے نبی آئے تو ان سب نبیوں سے سب سے زیادہ عزت والے، عظمت والے، شان والے، مرتبے والے، درجے والے پورے گروہ انبیاء کے علم کو اگر اکٹھا کیا جائے، ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، میرے نبی کا علم سارے نبیوں کے علم کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو اللہ نے عقل سے نوازا اور سارے انبیاء کا عقل اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھا جائے. میرے نبی کا عقل سب سے زیادہ. جتنے معجزات، کمالات، خوبیاں، خصلتیں، شمائل، فضائل، خصائل انبیاء کو منتشر تھے. مثلاً چہرے کا حسن یوسف کے پاس تھا. گفتار کی قوت اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو عطا کی کہ وہ خطیب الانبیاء تھے. اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں، سیدنا داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا. یہ جتنی خوبیاں نبیوں میں منتشر تھی وہ اگر ایک جگہ اکٹھی ہوئی تو اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندوں کو اللہ شرف اور شان، عزت اور مقام اور درجہ دیتا ہے ان میں کوئی بھی درجہ
مقام صحبت ہے. صحبت جس کو نبی کی صحبت مل جائے, پیغمبر کی صحبت مل جائے, یہ صحبت کا اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ ساری دنیا کے خوف پتر اندر اوقات مجدد عجبا نقبا سارے ولایتوں کے مقامات کو جمع کیا جائے اور صحابیت کا شان سب سے اعلیٰ ہے. اور جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کو اللہ نے صحابہ عطا کیے. ہر نبی کے صحابی تھے. جس طرح ہمارے آقا سارے نبیوں سے افضل و اشرف و اکرم خان والے ہیں, اس طرح سارے انبیاء کے صحابہ کے ان سے میرے آقا کے صحابہ کا درجہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر صحابہ کرام کے اندر حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے تو وہ بھی صحابی, لیکن جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ فتح مکہ والوں کے ایمان لانے والوں کے درجے سے کہیں زیادہ ہے. پھر یہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان میں سے بڑھ کر وہ ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے میرے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر صلح حدیبیہ کے میدان میں جنہوں نے میرے آقا سے بیعت کی تھی. ان الذین یبایعون اللہ, میرے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے بیعت نہیں کرتے, وہ اللہ سے بیعت کرتے. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ جو اصحاب شجرہ ہے, شجر کے نیچے میرے آقا سے بیعت کرنے والے ہیں, یہ اور صحابہ سے عظمت میں اعلیٰ اور اشرف ہے. ان سے زیادہ وہ ہیں جو بدر شریف میں شریک ہوئے. وہ جو بدر میں شریک ہوئے 313, میرے آقا نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے چن لیا, چاہے جو کچھ کرو تم جنتی ہو. وہ اصحاب شجرہ والے یا فتح مکہ سے بعد مسلمان ہونے والے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو میدان بدر میں شریک ہوئے. اگر بدر والوں میں سے بھی اللہ نے چنا وہ 10 بندے جن کو میرے آقا نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی. ابو بکر تو جنتی ہے, عمر تو جنتی ہے, عثمان تو جنتی ہے, علی تو جنتی ہے, طلحہ زبیر تو جنتی ہے. یہ 10 جس کو ہم عشرۃ المبشرین کہتے ہیں ان کی شان سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ ہے. یہ 10 مقام میں سب سے اعلیٰ ہے. پھر اللہ نے ان 10 میں سے بھی چنا تو 4 صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی شان. پھر ان 10 میں سے بھی اللہ نے افضل بنائی. پھر ان 10 میں سے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ جو عشرۃ المبشرین ہیں, یہ جو عشرۃ المبشرین ہیں وہ عزت والے, عظمت والے, شان والے. ان کے 4 یار جو ہیں, 4 صحابہ میرے آقا کے, یہ خلفائے راشدین, ان 10 میں سے بھی ان کی شان, ان کی مقام اللہ نے کہیں اعلیٰ بنا دیا. ان میں سے ان 4 میں سے اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو سب سے اعلیٰ بنایا. ماجہ موسط میں امام طبرانی حدیث لاتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے آقا کی دربار سے اس وقت موجود نہیں تھے. میرے آقا نے نظر اٹھائی, ابو بکر نظر نہیں آئے. میرے آقا نے فرمایا ان روح القدس جبریل علیہ السلام اخبرنی آنفا ان خیر امتک بعدک ابو بکر صدیق. میں کسی فقیر
حنفی کا قول نہیں بیان کر رہا، یہ حنفی قول نہیں، یہ حنفی حنبلی شافعی مالکی قول نہیں، امام طبرانی نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے خیر والے، سب سے زیادہ عظمت والے وحدت آپ کے بعد، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت میں اگر عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ابو بکر صدیق۔ بڑا سبحان اللہ نچے صدیق سے سب اردو سیکھی جاتی ہے، اردو قسم کرا صدیقہ سے چلتا بس سندھ زبانی پیو دیکھو 4 سال کے علاقے میں رہے، وہ ان علاقے جو تمام مہاجرہ من سندھ آئے، سندھ جو پانی پیو سندھ دیوانی کا آگے سندھی سے سنو اصلا اردو سی اردو اسانی قومی بولی ہے، پاکستان دی قومی بولی ہے، اردو سبحان کے پیار اور جے ملک میں رہتا ہے ہم تو بولی کا بھائی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ پیارے نبی ہیں جو، پیارے نبی ہیں جو، پیارو صحابی سیدنا صدیق اکبر، اصحاب میں پہلو نمبر، اصحاب میں پہلو نمبر سیدنا صدیق اکبر، پیارے نبی ہیں جو خارج اندر، پیارے نبی ہیں جو مزارج اندر سیدنا صدیق اکبر، اور دل دل برسا جے ہوئی لاتی، دل برسا جے ہوئی لاتی، ایسا اکبر میں سمجھو ساتھی، ادبی گلوا ادبی گلوا روزے کے اندر، سبحان اللہ میرے بیٹے ہیں ان کا نام ہے محمد، اللہ ان کو صحت کے ساتھ لڑکی عمر دے، ایک ہفتہ ہوا مدینہ منورہ سے واپس آئے، انہوں نے اپنا مشاہدہ مجھے بیان کیا، خدا کی قسم میرے تو دل رونے لگا، میرا دل رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں مواجہ شریف پر گیا سلام پیش کرنے کے لیے، میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ یوں امام الانبیاء کی جانی مبارک مواجہ یعنی تو بدور رو برو دل نہیں دل جائے، آپ جب یہاں آتے ہیں نا تو آپ کا چہرہ رخ مصطفیٰ کے سامنے ہوتا ہے، آپ امام الانبیاء کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو یہاں پر آتا ہے میرے آقا نے فرمایا جو دور سے سلام درود پڑھتا ہے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے، ومن صلی علیہ ان قبری صلیتہ، جو مزار اللہ پر آ کر مجھ پر سلام پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے، میں اپنے وہ بتا رہے تھے کہ میں سلام پڑھ رہا تھا، میرے پیچھے ایک بندہ کھڑا تھا، وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام لے کر لعنت دے گا۔ بولو استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ۔ اس دنیا میں ایسے بھی بندے ہیں جہاں تو پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، لیکن اس جگہ جا کر اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اس برے کلام پر اپنے نبی کو گواہ بنا دیا۔ کیا یہ مسلمان ہوتے ہیں جو پیارے نبی کے یا حضور کے ساتھ صاحب مزار بن کر آج بھی میرے آقا کے ساتھ صاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا درجہ ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، امام سنودی نے بقول وفا میں اس پر امت
کے علماء کا اجماع بیان کیا ہے کہ یہ جگہ جہاں پر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار انور ہے، یہ جگہ ساری دنیا کے مسجدوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ مسجد اقصی جو نبیوں کا قبلہ ہے اس سے بھی یہ جگہ اور مولانا عبد المعبود دیوبندی عالم نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ مدینہ پر، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جگہ جہاں پر حضور کی مزار انور ہے، یہ جگہ عرش معلی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور ایک نجدی عالم ہے جن کا نام ہے غازی محمد امین شینگیتی، وہ میں نے دیکھے تھے، بڑے بوڑھے آدمی تھے، کالے رنگ کے تھے، وہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، پورے کتاب لکھی ہے الدر الثمین فی معالم دار الرسول الامین، اس کے صفحہ نمبر 7 پر وہ نجدی عالم لکھتے ہیں کہ ان البقعۃ التي دفن فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي افضل من الکعبہ، وہ مزار انور کی زمین کا جو حصہ ہے یہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ اور امام سمودی کہتے ہیں کہ اس پر ساری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ بأن البقعۃ التي دفن فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي افضل من الکعبہ ومن العرش العظیم۔ یہ جگہ مزار انور جہاں ہے یہ کعبے سے افضل اور یہ عرش معلی سے بھی اس زمین کے خطے کا شان افضل ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، جہاں پر میرے آقا ہے اور اس زمین کے ٹکڑے مبارک میں جہاں ادھر میرے آقا چل رہے ہیں اور ابو بکر ہے، اس کے ساتھ عمر ہے پہلو میں، ایک جگہ خالی ہے جہاں پر جب قیامت قریب ہوگی حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان سے زمین پر جنگ و جنگ ہوں گے، جو عمری مسجد ہے دمشق کے اندر اس کے شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نزول ہوگا، وہاں سے سفر کر کے وہ مدینہ آئیں گے، مدینہ منورہ جب پہنچیں گے حضور کے مزار انور چڑھائیں گے اور آ کر میرے آقا کو سلام کہیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ بن مریم مدینہ میں آئے گا، مجھ پر سلام کرے گا اور میں اس کو سلام کا جواب دوں گا۔ اس پر شاہین حدیث نے لکھا کہ النبی یجیب من ناداہ، نبی کی یہ شان ہے جو ان پر سلام کرتا ہے، ان کو پکارتا ہے، ان کو میرے آقا جواب دیتے کرتے۔ اب پھر حضرت عیسیٰ اللہ اس دھرتی پر جتنا لوگ نے چاہا وہ حکیمی کریں گے، رہیں گے، حکومت کریں گے، مہدی کے ساتھ، امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ جنگ بھی کریں گے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو اس کی مزار کی جگہ حضرت ابو بکر میں ساتھ میں گنبد خضرا کے اندر وہ چوتھی جگہ ابھی خالی رکھی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے لیے۔ ادھر امام الانبیاء ہوں گے، ادھر عیسیٰ روح اللہ ہوں گے اور بیچ میں ابو بکر اور عمر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ میرے آقا جب آئے تو صحابہ کی مشتاق نگاہیں ان تین چہروں پر لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھ لو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا ہم تینوں اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ سید العالمین ہے، ادھر عیسیٰ روح اللہ ہے اور ادھر
بکر و عمر ان دونوں پیغمبروں کے بیچ میں ہے اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا ادھر عمر کا ہاتھ ہوگا. اب اتنے لوگ بگڑ گئے ہیں, اتنے ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں کہ مواد شریف پر آ کر وہاں پر لعنت بھیج رہے ہیں کن کے اوپر جو میرے آقا کے یار حضور کے صاحب بنا. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے عقیدے سے. اب ایک بندہ ایسا بھی لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے ابو بکر مسلمان نہیں, حضرت عمر مسلمان نہیں. اگر وہ مسلمان نہیں تو تو مسلمان نہیں, تیرا باپ مسلمان ہے. دماغ تمہاری جو خراب تھی وہ ابو بکر نے مسلمان نہیں تو دنیا میں جو کہ مسلمان باقی بچوں. عزیزان گرامی, یہ عقیدتیاں پھیل رہی ہیں. ہم سنیوں کا تو عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ابو بکر اور عمر, میرے آقا نے فرمایا سیدہ قرون اہل الجنہ, ابو بکر اور عمر جنت میں اندھیرے عمر کے لوگ جتنے بھی جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. جن کو میرے آقا جنت ان کے سردار کہے اور یہ ان کو گالیاں دے, یہ ان کے سامنے ناشا کا حق بولتا ہے. عزیزان محترم, ہم ایسے عقیدے کو بالکل غلط کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے. ہمارا وہ عقیدہ ہے جو میرے آقا نے سکھایا, جو 1500 سال سے امت کے اکابرین کا عقیدہ ہے, وہی ہمارا عقیدہ ہے. اے ابو بکر شان والے عمر چاروں یار نبی دے سچے نہ کوئی چلا مردا نہ سکھتی میرا عقیدہ نہ جان سارا نہ کوئی دنیا نہ کوئی دسی نہ نبی دیا یار آزم شان صدیق یا کچھ نہیں کا یار ہزار پڑھیے صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ابو بکر میرے آقا کے سامنے آیا, سبحان اللہ, میرے آقا نے دیکھا اور مسکرائے. میرے آقا نے فرمایا ابا بکر ان اللہ سماک الصدیق, اے ابو بکر تجھے اللہ نے صدیق کا نام دیا. یہ صدیق کا نام کسی بریلوی نے نہیں رکھا, کسی حنفی شافعی مالکی نے نہیں رکھا. ابو بکر وہ صدیق کہنے والا اللہ ہے. صدیق تو جب مسلمان نہ ہے وہ اللہ سے صلی اللہ محبت سے صلی اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. امام ابو نعیم روایت
کہ ایسے مولوی صاحبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. یہ تو سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی درس دیتے ہیں, ان اللہ بابو کی دعا رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ میرے آج آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم جعل ابا بکر مئی فی درجتی یوم القیامہ. یا اللہ ابو بکر کو قیامت والے دن میرے ساتھ میرے درجے میں میرے پڑوس میں ابو بکر کو ڈالا. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں آپ, نبی کی دعا مقبول ہے, پیغمبر کی دعا مقبول ہے. میرے آقا نے دعا کی اللہم جعل ابا بکر مئی فی درجتی یوم القیامہ. یا اللہ ابو بکر کو قیامت والے دن میرے درجے میں رکھنا, میرے پڑوس میں رکھنا. مشہور عدل جیتے مالک جو وہ خاص فضل وہ میر عمر عادل اکمل. وہ میر عمر عادل اکمل ردی سار جہی بے سہار ندی سکسی میں رکھو جی. اللہ جو شیر ہے, اللہ جو شیر اکون جنت جو جی. مولا علی شیر جلی ہے اقرار اسد اللہ الغالب سید علی بن ابی طالب صفت بھی دعا اہمیت جو کہ پوری امام الحق مع العلی والعلی مع الحق الحق علی علی حق دے حمیدو علی حق سنگتہم لو جگرے ابو بکر دی خلافت کے علی 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 ابو بکر دی امامت کے علی علی. تم کہتی ہو ہوتا کون ہے؟ ابو بکر کے شان کا انکار کرنے والا ہوتا کون ہے؟ کس منہ سے؟ کیا تو علی سے زیادہ حق کو پہچاننے والا ہے؟ کیا تمہارے پاس حق کی معرفت علی سے زیادہ ہو گئی ہے؟ میرے سیدنا عمر مصلی امامت پر کھڑے ہیں, محراب نبوی میں حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں اور مولا علی کہتے ہیں تو علی جن کو امام گردانتے ہیں تمہیں بھی ان کو امام ماننا پڑے گا. سبحان اللہ. یہ روایت ہے جامع ترمذی میں, صحیح ابن حبان میں, المستدرک للحاکم میں یہ روایت ہے. ابو بکر صدیق آتے ہیں, میرے آقا
ابو بکر کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں انتن عتیق اللہ من النار. اے ابو بکر تو اللہ کا جہنم سے آزاد کیا ہوا بندہ ہے. اللہ نے تجھے آزاد کر دیا. اس دن سے ابو بکر کا لقب ہو گیا عتیق. عتیق کا معنی ہے آزاد کیا ہوا جس کو اللہ نے آزاد کر دیا. اور میرے آقا نے فرمایا حاجر موسد میں امام طبرانی یہ حدیث لائے من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر الصدیق. جو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھیں. تم چاہتے ہو کسی جنتی آدمی کو دیکھوں. صحابہ سے آپ نے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو میرے ابو بکر کو دیکھو. اگر جنتی کسی بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کے مخ کو دیکھو. ابو بکر کا دیوان دیکھو. یہی تو جنتی ہے. یہی تو جنتی کے چہرے ہوتے ہیں. عزیزان محترم جس کو میرے آقا جنتی کہے اور موالی نشو کرے وہ خدمت کرے. موالی کی آدھی میں تمہارے کرو. موالی کو وہی کرنا ہی اسے کوئی شادی کرائیں گے. ایک موالی دوسرا اس کی دو شادیاں. اب نشے میں جب گھر میں آیا تو ایک بیوی کو کہتا ہے بہن جی پانی تو بیوی کو کہتا ہے بہن جی پانی پلانا. تو دوسری بیوی کہنے لگی کچھ شرم کرو. بیوی کو بہن کہتے ہو کہنے لگے اماں جی تم نہیں پلا دے. جی موالی یہ کہہ دیا کہ اصلی چاہے اماں چاہے وہ ہوتا ہی نہیں کرو ابو بکر کے شان جو وہ ہوتا ہی نہیں کرو عمر کے شان جو. نہ اللہ نے قرآن بتاؤ رسول اللہ نے فرمان بتاؤ ابو بکر عزت والو ابو بکر صحیح بخاری میں سنن الکبریٰ نسائی میں فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل روایت فرمایا مدینے والا ثانی ایک منبر پہ چڑھا. جی محراب نبوی منبر نبوی پاک پیغمبر منبر پہ چڑھو ثم حمد اللہ عز و جل واثنى علیہ. اللہ کو حمد ثنا بیان کرے. حضور نے جو خطبہ گزر دو تھکی جی کیڑا پیا اب تھکے تو نہیں ہے نا. حجر تک کون بیٹھنے والا ہے رسول اللہ جو خطبہ مدینے والے ثانی جو منبر میں خطبہ. ہمارا کوئی عالم کوئی مفتی کوئی خطیب جب منبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ قرآن سناتا ہے احکام سناتا ہے حلال حرام کی باتیں سناتا ہے. اور میرے آقا جو نبیوں کے امام ہیں وہ منبر نبوت میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ خطبہ کیا دیکھتے ہیں سنو گے تو پورا گوٹ ڈالو سنو گے تو تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے آقا نے خطبہ دیا ثم حمد اللہ عز و جل واثنى علیہ. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا انہ لیس من الناس امن علیہ بنفسہ ومالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ. سنو لوگوں سنو جس نے جان اور مال سے مجھ پر احسان کیے ہو کوئی ایسا نہیں جیسا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر. سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ارے ہم تو ساری دنیا کے لیے حضور کے احسان ہیں لیکن من اللہ علیہ ان پر اپنی رسولہ حضور کا آنا ساری کائنات پر اللہ کا احسان ہے. مومنوں پر اللہ کا احسان ہے لیکن حضور کہتے ہیں کہ مجھ پر ابو بکر. یہ خطبہ ہے میرے نبی کا. حلال حرام
ابو بکر كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا اگر میں کسی کو اپنا جگری یار بناتا جگری دوست کسی کو بناتا میں ابو بکر کو ہی اور پھر آگے فرمایا کلت الاسلام، لیکن وہ برادری جو اسلام والی برادری ہے وہ ہے، اور سنو سدو انی کل خوفت فی المسجد غیر خوفت ابو بکر، میری مسجد میں جو دروازے کھلتے ہیں نا، دیکھیں یہ مسجد نبوی تھی نا، ادھر حضرت عثمان کا گھر تھا، ادھر ابو بکر کا گھر تھا، ادھر مولا علی کا گھر تھا، ادھر حضرت طلحہ کا گھر تھا، تو کنہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنا دروازہ ایک مسجد کی طرف کھول دیں تاکہ مسجد میں آنا جانا آسان رہے گا، ادھر سے گھوم کے آئیں ادھر سے دروازہ کھولا ہوگا ہم مسجد میں آ جائیں گے۔ تو حضور نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنے دروازے میری مسجد میں کھول دو، آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے آقا نے اپنے آخری ظاہری زندگی کے ایام میں فرمایا کہ سنو سارے دروازے بند کر دو، جو میری مسجد نبوی میں دروازے کھلتے سب کو بند کر دو سوائے بکر کے دروازے۔ ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے مسجد نبوی کی توسیع ہوتی گئی، بڑھتا گیا، ایریا بڑھتا گیا، لیکن آپ جائیں گے باب السلام اور ادھر باب الرحمہ، بیچ میں ہے ابو بکر صدیق، ادھر آپ بھی دیکھیں گے لکھا ہوا ہے حاضری خوفت ابو بکر، ادھر ابو بکر کے اس خوفے کا وہ دروازہ ہے، ادھر میرے آقا کے حجرے حضرت انس کا دروازہ ہے، بالکل آپ کے ساتھ، بالکل آپ کے ساتھ۔ آج بھی آپ مدینہ منورہ جائیں گے جو دیکھ کے آئے وہ ذرا تصور کرے، میں نے اہل دل کو دیکھا، اہل نظر کو دیکھا، اولیاء کو دیکھا، نظر پاکستان کے اور ملکوں سے بھی اہل دل اس جگہ جا کے بیٹھتے ہیں، ادھر ابو بکر کا دروازہ، ادھر میرے آقا۔ اہل دل کہتے ہیں کہ اس جگہ آپ بھی ابو بکر کی عشق خوشبو ہے، اور ادھر بیٹھے وہ مراقبہ کرو حضور نقش بندی ہو جو ابو بکر سے نسبت رکھتے ہیں، یہ نقش بندی جو ابو بکر کے مرید ہیں۔ جب آپ جائیں نا اس خوف صدیق اور میرے آقا کے دروازے کے درمیان یہ جو ستون کی قطار ہے ادھر بیٹھے مراقبہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے انوار اور تجلیات کی بارش۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی حضور اپنا دروازہ بند فرما دیتے، دروازہ قائم ہو جاتا ہے، ابو بکر اپنے دروازہ کھول کے حضور کے دروازے پہ دید لگاتے، رات بیت جاتی ابو بکر کھڑے رہتے، اور جب دروازے نبوت کھلتا تو حضور کی پہلی نظر رخ مصطفیٰ کی، ابو بکر پر نظر حضور کی اور ابو بکر کی پہلی نظر اور ایک روایت میں جب حضور ابو بکر کو دیکھتے تو مسکراتے، دیکھیں ہم ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، کوئی بات ہو تو آدمی ہنستا ہے، لیکن وہ راز کسی نے نہیں جانا کہ حضور ابو بکر کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور ابو بکر حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ میاں عاشق معشوق رمزے کیا مراد لیرا ہم خبر، یہ تو محب و محبوب کے راز ہے یا محب جانے یا محبوب۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری مسجد میں جتنے بھی دروازے کھلتے سب بند کر دو، لیکن خبردار میرے ابو بکر کا دروازہ بند۔ آپ بھی نجدی حکومت نے مسجد نبوی کو توسیع دی، کشادہ کیا، میلوں تک مسجد نبوی کا ایریا بڑھ گیا ہے اس وقت،
لیکن خوف صدیق کسی کو خدمت نہیں ہوئی بند کرنے کی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ کوکا کھلا ہے اللہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں شرف مصطفیٰ میں سنن الہدی والرشاد میں ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں یہ روایت بیان کی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر جا رہے تھے میں وَأَنَا أَمْشِي أَمَامَ ابو بکر ابو بکر کی آگے آگے میں چل رہا تھا ابو بکر پیچھے تھے میں آگے جا رہا تھا تو میرے آقا نے دیکھ لیا فرمایا یا ابا درداء اتمشی امام من ہوا خیر من دنیا اے ابو درداء تو اس کے آگے جاتا ہے اس کے آگے چلتا ہے جو دنیا میں اور آخرت میں تجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے تجھ سے افضل اور تجھ سے اعلیٰ ہے اس کے آگے چلتا ہے خبردار ابو بکر کے آگے مت چلنا ابو بکر کو پیٹ مت دینا سبحان اللہ سائیں حضرت اللہ مفتی صاحب جنا چلنا مجھے اپنے طالب علم سمجھے بابا سائیں جن ذاکر سامنے تو کام کجو پٹھی ننڈو بدن جا آداب سکھائی دو کتے رنگ میرا لوڑا ابو بکر یہ ادب مصطفیٰ پانے تو سکھا آنا ابو بکر حضور کے درجو غلام مصطفیٰ آنا ہے پر غلامی جو ان مقام سے ابو بکر فائدہ حضور عطا فرمانا ابو بکر نے اگیار حضرت اٹھی بجے کیونکہ خبر ہے ابو بکر کو کہا دنیا میں دے بھگو آخرت میں دے سبحان اللہ حافظ زاہد پاک نمازی حافظ زاہد پاک نمازی ادھر بدر خیبر جو غازی پاک نبی یہ حکومت حاضر سیدنا اکبر صحابہ میں پہلو نمبر مال بچا سب پیش آئی یعنی نبی کے نکاح نائی عشق محبت جو آپ کر عشق محبت جو آپ کر سیدنا صدیق اکبر یار نبی جو رات اندر سبحان اللہ زہد عبادت تاتوارو صدیق عتیق جو پیارو علم نسب جو جیکو ماہر سیدنا صدیق اکبر صحابہ میں پہلو نمبر تھوڑا توجہ کرو میں عقیدے والی گل بتایا سبحان اللہ او جنت جی جے لائے بشارت جنت جی جے لائے بشارت جے کے ملی پہ فصل خلافت جے کے ملی پہ فصل خلافت کرم اللہ انہ درجو نو کر ابو بکر کو پیچھے نہیں دیکھا اور سنو میرے آقا نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت ولا أحد وقت النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق
تمہارے متے سامنے سنگی سے جبرے گئے جی لگا سے جبرے کا شامل نہیں سائیں فرمایا کائنات میں نبی نے رسول کا کو جیکنے سج چکے تھے پھلے مانوں کے بریوات ہو گئے پوری روئے زمین میں نبی نے رسول کا پر اگر کہ پھلی ذات پھلی شخصیت بتا سج ابھرو اللہ وات ہو اور قرآن میں فرمایا وہ جہنم سے چھٹکارا پا گیا وہ بچایا گیا وہ نجات دیا گیا جو سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ پرہیزگار ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا جو اپنا مال دیتا ہے اور اپنے آپ کو پاک بنا لیتا ہے عزیزان گرامی اس آیے کریمہ کے تفسیر میں حضرت قاضی بیضاوی لکھتے ہیں یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں اتقا کہا گیا ہے ایک شخصیت کو سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ پرہیزگار سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا یہ آیت حضرت ابو بکر کے شان میں سبحان اللہ یہ عزتوں اور عظمتوں والا وہ تقوی اور پرہیزگاری والا کون ہے وہ حضرت ابو بکر سبحان اللہ تو جس کو میرے نبی اپنی زبان نبوت سے جس کی تعریف کرے اور جس کی شان بیان کرے تو ہمیں تو حق ہے نا کیونکہ ہم تو اپنے نبی کے ماننے والے ہیں اس کے فرمان پہ چلنے والے ہیں ہمارا عقیدہ فکر فلسفہ ہماری توجہات کا مرکز ہمارے نبی ہیں جیسے میرے نبی جو عقیدہ سکھائیں گے ہم اس پر چلنے والے ہیں ہم اس عقیدے پر چلنے والے ہیں جو میرے آقا نے سکھایا تو میرے دوستو میرے آقا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے جی تو کھونگے اور پوچھے تو کہ کیر دوڑے ہر کو پہلے دل کی گال کر دو جی کو دسال جو نالو وٹھ دو کو پٹر جو نالو وٹھ دو کو بھاگ کو یار دو کہ کیڑی شہرے پسند اپنی انتخاب اپنا لوگوں سے پوچھو وہ اس کی پسند بتائیں گے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ ساری امت یہ سب آپ کو ماننے والے آپ پہ جان چھڑکنے والے ہیں ان سب میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا سبحان اللہ ماشاءاللہ پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا آقا کریم نے فرمایا قالت عائشہ تو میری گھر والی عائشہ مجھے پیاری سب لوگوں میں مجھے عائشہ زیادہ پیاری ہے قلت لیس من النساء یا رسول اللہ میں عورتوں میں سے نہیں پوچھ رہا میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے میرے آقا نے کہا ابوہا عائشہ کے باپ مجھ سے سب سے زیادہ پیارا عائشہ کے ابا جان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو خاندے گرامی ہے ان کے جو ابا جان ہے یعنی ابو بکر صدیق یہ سب سے زیادہ یار بندو انت یار جو پار بندو یار جو پار بندو ہے کہ مدینے والے سے محبت ہے تو مصطفیٰ جیسا محبت رکھے اب دیکھیں نا یہ میرا بیٹا ہے یہ آپ دیکھیں میرا بیٹا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں آپ نے میری جان چھوڑا لیکن یہ جو بیٹا ہے نا آپ کا اس کو میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ مجھے پسند ہے تو یار یہ کیا مجھ سے محبت سکتا ہے یہ میرا مرید ہے بھائی میرا بیٹا ہے نا میری اس سے محبت ہے اگر تجھے مجھ سے پیار ہے تو جس کو نہیں چاہتا ہوں اسے تمہیں نہیں چاہنا پڑے گا اگر میری محبت کا کم بھرتا ہے
میری گھر والی عائشہ ہے. تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ میں عورت میں نہیں پوچھا, میں مردوں کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا عائشہ کے بابا سبحان اللہ. بولو جس کو میرے آقا محبت رکھتے ہیں تو کیا آپ بھی ان سے محبت رکھیں گے؟ بولو ان سے محبت رکھیں گے. اگر ان سے محبت ہوئی تو سن لو سبورہ کے لوگوں, سن لو المرء من احب. قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے اس کی محبت ہوگی. اب ایک حدیث سنانے لگا, ہم تو نہیں گئے, سنو گے حدیث. یہ حدیث ہے سبل الہدی والرشاد میں امام ثانی روایت لاتے ہیں, اور فضائل خلفاء میں امام ابو نعیم ابن عساکر تاریخ دمشق میں یہ روایت لاتے ہیں لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة الا في قلب مومن. جو دل مومن ہو, ایمان والی دل, انہیں میں چار شخصیتوں کی محبت کرتی ہے. منافق کے دل میں چین کی محبت کرتی ہے. جی ایکڑو آئینو آسو پورا آئینے میں رکھے کہ منہ نظر ہی بات ہے. آئینو ایمان میں کھاڑے والا آئی ہے ایمان نما. ایڑو آئینو جنہیں ایمان نظر وہ کہڑو آ سائن فرمائن تھا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة الا في قلب مومن. جو مومن دل ہوگا اس میں چار شخصیتوں کی محبت کرتے رہے, اور منافق کے دل میں چار کی محبت کرتے رہے. ایک سے محبت رکھے گا 3 سے رکھے گا, 2 سے رکھے گا 2 سے رکھے گا. یہ منافق ہے. جو چاروں سے محبت رکھے یہ دل مومن ہے. انہوں نے شخصیت دنیا نالا جنہیں مدینے والے سائن گزارا وہ ایک دھو وہ تمہا انہیں آئینے میں پہلا ہوا سب کو وہ چاہ کہا سائن فرمایا ابی بکر و عمر و عثمان و سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ان چاروں کی محبت جس کے دل میں سما جائے, کٹھے ہو جائے. زدان اللہ یکسمع, تو زد جو ہوتے ہیں نا وہ کٹھے نہیں ہو سکتے. روشنی ہے اندھیرا نہیں ہے, اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی. یہ دونوں آپس میں زد ہے, یہ زد کٹھے نہیں ہوتے. ہاں اس کی روشنی ہے, اس کی روشنی, اس کی روشنی, لیکن ساری مسجد میں کرتی ہے. یہ ساری روشنیاں اس کی ہری ہے, اس کی لال ہے, اس کی پیلی ہے, لیکن روشنی کٹھے ہوتی ہے. روشنی کی جنس ایک ہے. ایک مسجد میں کئی روشنیاں 4, 5, 6, 7 روشنیاں کٹھے ہو سکتی ہیں, لیکن اندھیرا اور روشنی کیونکہ یہ ضد ہے. میرے ہاتھ میں نے فرمایا کہ 4 شخصیتیں ہیں, ان کی محبت کٹھے ہو سکتی ہے, بغض کٹھے نہیں ہو سکتی. محبت اور بغض ایک دوسرے کے ضد ہے. جہاں محبت ہوگی بغض نہیں ہوگا, بغض ہوگا تو محبت نہیں ہوگی. ان چاروں کو جو محبت رکھتا ہے وہ بولو بولو چینی سا محبت آتا جو اللہ کے گھر میں ہن علماء ہن بزرگن میں ہن نورانی چہرن والا ہے. آپ نے تو سن نو آئیے تابر نجیے ہن جوڑی جو جرم ہن عالمن کے اگیا اج بھائی جو کہو ہتھ متے کھڑو تیری چین سا اللہ انہیں محبت میں جیانی دو. آمین. محبت میں آمین. آمین. وما علیہ الا اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ